وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والے آ گئے تھے. ڈرانے والوں نے تمہیں ڈرا دیا لیکن تمہیں ڈر نہ لگا. جب ڈر نہ لگا تو سنو. ترمذی ابواب صفت جہنم کی حدیث صحیح سند سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کی تلاوت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. ثم قال، اس آیت کو تلاوت فرما کر اللہ سے ایسے ڈرنے کا طریقہ بتا دیا کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ہر دم مسلم بنے رہنے کی تعلیم دے دی، اور پھر ڈرایا. لو ان قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کے درخت کا جو پھل ہے اس کا ایک قطرہ قطرت فی دار الارض، اگر زمین پر ٹپکا دیا جائے، آسمان سے زقوم کے درخت کے پھل کا ایک قطرہ زمین پر ٹپکا دیا جائے، لافسدت لاہل الدنیا معایشہم، تو پھر ساری دنیا کی معیشت تباہ کرنے کے لیے وہ ایک قطرہ کافی ہے. فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ، تو سوچو اس بندے کا کیا حشر ہوگا جس کو زقوم کا پھل کھلایا جائے گا، وہ کھانا نہیں چاہے گا، اس کو کھلایا جائے گا، اور پھر اس پر پینے کو بھی کچھ ملے گا. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ. سورہ واقعہ. پینے کو ملے گا کھولتا ہوا پیپ، گرم پانی. اس کو پینا چاہے گا اگر تو پی نہ سکے گا، اتارنا چاہے گا تو اتار نہ سکے گا، لیکن زبردستی پلایا جائے گا. اور جب پیے گا تو ایسے پیے گا جیسے پیاسے اونٹ ہوتے ہیں، اپنی پیاس بجھانے کے لیے سارا پانی پی جاتے ہیں. یہ ہوگی تمہاری مہمان نوازی جہنم میں اگر تم نے آج اپنی اصلاح نہ کی، اگر تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اس مذاق کو ترک نہ کیا، اس کھیل تماشے کو بند نہ کیا، اور اللہ کی کتاب کے ساتھ دوبارہ وفا کا عہد نہ کیا. پھر فرمایا اللہ رب العزت نے فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب عذاب کا مزہ چکھتے رہو، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تم مدد کے لیے پکارو، دنیا میں تم نے بہت سوں کو پکارا اللہ کے علاوہ، آج پکار کر دیکھ لو کون تمہاری مدد کو آ سکتا ہے. کوئی مدد نہیں کر سکتا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ العزیز الحکیم. آل عمران میں ہے مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اگر اللہ ناراض ہوا تو کوئی مدد نہیں کر سکتا. لہذا اللہ کی مدد نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو حق کے ساتھ پڑھیے، اس کے ساتھ وفا کیجیے. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کتاب کو حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. حق کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھنا. اولئک یؤمنون بہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو حق کے ساتھ پڑھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو حق کے ساتھ نہیں پڑھتے وہ اس کے انکاری ہیں اور یہ لوگ خسارے میں ہوں گے. آپ تعجب کر رہے ہوں گے اس آیت پر. اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ جو تجوید کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو تجوید کے اصول کو ترک کر دے وہ مومن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یتلونہ حق تلاوتہ سے مراد صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. یہ ہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ ہی میں اس بات کا تذکرہ فرمایا. اہل کتاب کا ذکر کیا، وہ تورات اور انجیل کے وارث تھے، اور انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا تو صحیح لیکن عمل کے میدان میں آ کر کیا کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو حصہ کتاب کا اپنی خواہشات کے مطابق ملا، جو حصہ کتاب کا اپنے فہم کے مطابق ملا، اس کو تو پکڑ لیا،
اور جو کتاب اللہ کا حصہ اپنے فہم کے خلاف تھا، اپنی خواہشات کے خلاف تھا، اس کا انکار کر دیا عمل سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو تم میں سے یہ کام کرے گا کہ کتاب اللہ کے بعض حصے کو لے لے گا، بعض حصے کو ترک کر دے گا، اس کا بدلہ صرف اتنا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی۔ آج اس امت کو ذلت اور رسوائی کیوں ملی؟ کیونکہ اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی کے مطابق تھاما ہے، مکمل طریقے سے نہیں تھاما۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کو منوان تسلیم کریں گے، اس کو تھام لیں گے، تو یقیناً اللہ ان کو رسوائی سے بچائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو تھام لیا، بعض کو ترک کر دیا، دنیا میں تو رسوائی، آخرت کے دن سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے بھیجے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تم کہتے تو ہو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، لیکن یہ تمہاری کیسی جان ہے کہ حرمت رسول کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم اس پر اپنا حکم نہیں چلاتے، تم اس پر وہ اطلاق نہیں کرتے آیات اور احادیث کا جو اسی نبی پر نازل ہوئی جس کے اوپر تم جان نچھاور کرنے کی باتیں کرتے ہو۔ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گردن کٹانے کو تیار ہو لیکن گردن جھکانے کو تیار نہیں ہو۔ تم کیسے حرمت رسول کی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری زبانوں سے یہ نعرے اچھے نہیں لگتے۔ اگر واقعتاً تمہیں محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سنو سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہیے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، اگر تم جان نچھاور کرنے کو تیار ہو تو میری پیروی کر کے دکھاؤ۔ میری پیروی کرو گے تو محبت کا دعویٰ سچا ہے ورنہ جھوٹا۔ یحببکم اللہ، اگر تم نے میری پیروی کر لی اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کتاب اللہ کی وراثت کے کچھ تقاضے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر اس بات پر جم گئے۔ یہ جمنا کیا ہے؟ یہ استقامت کیا چیز ہے؟ کیونکہ استقامت میں اور ارتداد میں بہت معمولی سا فرق رہ جاتا ہے۔ ایک جملہ ہے استقامت چھینی جا سکتی ہے، اور ایک جملہ ہے استقامت مل بھی سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کون سی بات سے ناراض ہو جائے یہ ہمیں نہیں معلوم، لہذا استقامت جن کو چاہیے وہ اپنی زبانوں کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، کسی کے معاملے میں ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ان کی موت کے وقت آسمان سے جنت کے فرشتے اترتے ہیں، جنت سے کفن لے کر آتے ہیں، خوشبودار کفن، اور اس بندے کی روح قبض کرتے ہیں۔ جب روح قبض کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، دنیا میں تم نے بہت تکلیفیں اٹھا لیں، لوگوں نے بہت ڈرایا، لیکن تم لوگوں سے نہ ڈرے، تم صرف اللہ سے ڈرتے رہے۔ آج تمہیں وہ کچھ ملے گا جس کے لیے تم نے یہ ساری کوشش کی تھی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری حاصل کر لو اس جنت کی جس کا وعدہ تم سے کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارے نفس چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ہر وہ چیز ملے گی جو تم اللہ سے مانگو گے۔ نزلم من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی اس کی ہے جو رب غفور ہے، رب رحیم ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے وہ اپنے خزانوں میں سے ہر ایک کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن کچھ کم نہیں ہو رہا۔ وہ رب غفور، رب رحیم، سارے خزانوں کا مالک، اگر وہ میزبانی کرنے پر آ جائے،
اپنے بندوں کی تو سوچئے وہ دعوت کیسی ہوگی، سوچئے وہ میزبانی کیسی ہوگی، سوچئے وہ کھانا اور پینا